الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں رمضان کی فضیلت، اہمیت، رمضان میں کیے جانے والے خصوصی اعمال سے متعلق بیان ہوا تھا۔ چونکہ رمضان میں عام طور پر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس لیے آج انشاءاللہ مختصر وقت میں زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ چوتھی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں چیز ہے حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ زکوٰۃ بھی ان 5 میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جہاں نماز کا حکم دیا، وہیں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ جگہ جگہ قرآن میں پڑھتے ہوں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ایمان والے نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا اہم اور بڑا حکم ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ یہ بھی اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ان سے متعلق وعید بیان فرمائی ہے بڑے سخت الفاظ میں۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے کو، چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا، اس کی کچھ تفصیل اللہ نے بیان فرمائی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس سونے اور چاندی کو جو انہوں نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر
اس تپائے ہوئے سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ 3 جگہوں کا اللہ نے خاص طور سے ذکر فرمایا، کیونکہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے سامنے سے اللہ کے نام پر دے دو تو سب سے پہلے انسان کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، سب سے پہلے اس کا اثر انسان کی پیشانی پر یہاں سامنے نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سونے اور چاندی سے اس کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد آدمی مانگنے والے سے منہ پھیر لیتا ہے، پہلو گھما لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس پہلو کو بھی داغا جائے گا اس سونے اور چاندی سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، کیونکہ مانگنے والا آدمی آتا ہے، انسان منہ گھما کر کے اس کو پیٹھ دکھا کر کے چلتا رہتا ہے، اس کو دیتا نہیں ہے، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا ان 3 جگہوں کو اس سونے اور چاندی سے جو دنیا میں جمع کیا تھا اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان جگہوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال اور خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے جمع کیے ہوئے مال کا اور خزانے کا مزہ چکھو۔ یہی سونا اور چاندی ہے جسے تم نے لاکر میں بند کر کے رکھا تھا، زکوٰۃ فرض کی تھی اللہ نے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دوسری جگہوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، آج یہی مال جس کی وجہ سے تم نے دنیا میں نہ جانے کیا کیا کیا، کس کس سے دشمنی مول لی اور جمع کر کے رکھا، اس مال کا انجام دیکھو، آج اسی مال کو تپا کر کے آگ میں تمہارے جسم کو داغا جائے گا۔ تو اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ سن لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ انسان کے مال کو گنجا زہریلا سانپ بنایا جائے گا اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق کی طرح لپٹ جائے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھے دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، بڑا سنوار کر کے رکھا تھا، آج اس کا انجام۔ تو گنجا زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ نے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے ان کو پابندی کے ساتھ حساب کر کے ہر سال اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جب بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس مال کی پھر اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اس مال کے اندر برکت ہوتی ہے، اس مال کو کوئی چرا نہیں سکتا، وہ مال کہیں ضائع نہیں ہوگا، وہ مال اس میں آگ نہیں لگے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مال خشکی میں یا تری میں اگر ضائع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تھی، اور جب بندہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اس کو دیتے ہیں، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ مال تو خرچ ہونا ہی ہے، پیسہ کسی کے پاس ہے تو یہ نہ سمجھے وہ رکھا ہی رہے گا، وہ تو خرچ ہوگا ہی۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، لیکن خرچ ہوگا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہاں لگ جائیں گے، بچہ گر جائے گا چھت سے، پیر ٹوٹ گیا اس میں لگ گیا، بیوی بیمار ہو گئی، خود بیماری کا گھر بن گیا پورا بدن، تو پیسہ تو جانا ہی ہے، وہ رکھا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر اللہ ان بیماریوں کو، ان مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، انسان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، بیماریاں بھی ختم ہوتی ہے، بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں کرتے ویسے بھی وہ جانا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مال کو، اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر لگا دے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ سب کچھ تو دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیا اور مانگا صرف 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ،
1 لاکھ میں صرف 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اللہ اگر پورا بھی مانگ لیتے تو کوئی ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ کا ہم پر احسان کہ اللہ صرف 2.5% مانگ رہے ہیں، صرف 40واں حصہ، تاکہ جو غریب لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے، جو کمزور لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، ان کی بھی زندگی صحیح طریقے سے گزر جائے، ان کے گھر میں بھی چولہا جل جائے، 2 وقت کی روٹی کا انتظام ان کے لیے بھی ہو جائے، وہ بھی اچھا پہن لے، کھا لے۔ اس لیے اللہ نے مالداروں پر یہ زکوٰۃ فرض کی ہے کہ ہر مالدار اپنے مال کا 2.5% بھی نکال دے گا تو بستی کے جتنے غریب ہیں سب کا کام بن جائے گا، سب کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، کیوں کہ جس پر زکوٰۃ فرض تھی ہر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا تھا، اور جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ غریب لوگ تھے ان کو جتنا مل جاتا تھا اس پر وہ صبر کر لیتے تھے۔ آج نہ تو مالدار لوگ صحیح طریقے پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور نہ غریب لوگوں کے اندر وہ صبر ہے۔ ایک پروفیشن بن گیا ہے مانگنا، عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، لاکھوں روپیہ جمع ہو جائے لیکن مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، پھر بھی وہ مانگے گا۔ تو نہ تو مالدار صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور نہ غریب لوگوں کے اندر وہ صبر اور وہ قناعت ہے، جس کی وجہ سے ہر سال لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن غریبی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، مسکین لوگ کم ہی نہیں ہو رہے ہیں، فقیروں کی ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا کہ ایک آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر کے گھر سے نکلتا تھا صبح میں کہ یا اللہ مجھے کوئی غریب مل جائے جس کو میں اپنی زکوٰۃ دے دوں۔ پورا دن گھومتا تھا، کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق آدمی نہیں ملتا تھا، کیوں؟ ہر آدمی اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دیتا تھا اور غریب لوگوں کو جتنا مل جاتا تھا اس پر وہ صبر کر لیتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے برکت اللہ نے اتنی دی کہ زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا کوئی لینے والا موجود نہیں ہے، بیت المال میں اس کو جمع کرانا پڑتا تھا۔ آج ہر آدمی جس کو دیکھو وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بتا رہا ہے کہ میں خود زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دو۔ یاد رکھنا چاہیے اگر ہم نے اپنا پیسہ زکوٰۃ کا ایسے آدمی کو دیا یا ایسی جگہ پر خرچ کیا جہاں زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے تحقیق کر کے آدمی کو اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب تحقیق یہ نہیں کہ ایک ایک آدمی کے گھر میں جا کر کے ہم پوچھیں، آس پاس سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کی حالت دیکھ کر کے، یا اپنی بستی کا ہے تو سب کو معلوم ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کس کے پاس کیا ہے۔ تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیں جو واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ 4 طرح کا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارت کا سامان، بزنس کا سامان، اور نمبر 4 نقد روپیہ، کیش۔ ان 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونے کا نصاب صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، 2-3 ہزار روپے بھی نہیں ہے، کچھ چاندی بھی نہیں ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہے، تب تو 7.5 تولہ سونا اس کے لیے ضروری ہے۔ 7.5 تولہ آج کے گرام کے حساب سے بنے گا 87 گرام 480 ملی گرام۔ 87 گرام 480 ملی گرام کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نقد روپیہ بھی کچھ نہیں ہے، چاندی بھی کچھ نہیں ہے، تجارت کا مال بھی کچھ نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے اتنا سونا ہونا ضروری ہے۔ اور چاندی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو 52.5 تولہ چاندی اس کا نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی آج کے گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، تو یہ نصاب ہے، اتنا مال ہونا چاہیے۔
اور اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، کچھ سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ روپیہ پیسہ بھی ہے، اور کچھ تجارت کا کاروبار کا سامان بھی ہے، یعنی سب چیز تھوڑی تھوڑی ہے، تو اب چاندی کا نصاب آ جائے گا، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کا جو ریٹ ہے آج کے دور میں، اتنا مال اگر بن جاتا ہے سب کو ملا کر، سونے کو، چاندی کو، تجارت کے سامان کو، نقد کیش کو، اگر اتنا بن جاتا ہے جتنے میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی آ جاتی ہے، تو پھر اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل سیدھا سا حساب ہے، اور 612 گرام 360 ملی گرام کا ریٹ آج کے حساب سے ابھی 80 روپے میں 1 گرام چاندی آ رہی ہے۔ ہمارے بیگوسرائے کا ریٹ آج کا 80 روپے میں 1 گرام چاندی، 80 کو 612 میں ضرب دیں گے تو 48,000 کچھ روپیہ بنتا ہے، یعنی 48-49 روپے میں آج کے وقت میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کے پاس 50,000 روپے ہے، یا سونا چاندی تجارت کا سامان کیش لگا کر 50,000 ہے، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے شرط ہے کہ اس پر 1 سال گزر جائے، اس مال پر 1 سال گزر جائے، یعنی کسی آدمی کے پاس رمضان کی 10ویں تاریخ کو، یعنی 10ویں روزے کو اتنا مال آ گیا جتنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 50,000 کا مال آ گیا، 50,000 روپیہ آ گیا، یا ان سب کو ملا کر 50,000 کا مال بن گیا 10ویں روزے کو، تو اس پر آج زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس کو اگلے سال جب رمضان کی 10ویں تاریخ آئے گی، 10واں روزہ، اس دن یہ حساب کرے گا کہ میرے پاس اتنا مال ہے یا نہیں جتنے پر آج زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اگر اتنا مال ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ آدمی ٹوٹل مال کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ ادا کر دے گا، اور اگر اس سے کم ہو جاتا ہے، جتنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس سے کم ہو جاتا ہے، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بیچ سال میں اس نے کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس دن زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اس تاریخ کا حساب ہوگا، اور اسی تاریخ کو اگلے سال دیکھا جائے گا اتنا مال ہے یا نہیں، اگر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اس تاریخ کا حساب ہوگا چاند کی تاریخ سے، یعنی جس کو ہم اردو کی تاریخ بولتے ہیں، اسلامی کیلنڈر بولتے ہیں، تو اس تاریخ سے حساب ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ہر آدمی کو اپنا اپنا حساب کرنا چاہیے۔ اب کسی کو معلوم نہیں میرے پاس اتنا پیسہ پہلی بار کب آیا تھا، تو ایک اندازہ لگا لے، ہو سکتا ہے پہلے محرم کو آیا ہو، ایک اندازہ لگا لے کہ میرے پاس اتنا مال پہلی تاریخ کو آیا تھا محرم کی، تو اب محرم کی پہلی تاریخ کو ہر سال وہ حساب کر لے۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے، رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ عام طور پر رمضان میں نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق تو سال پورا ہونے سے ہے۔ کسی آدمی کا سال اگر محرم میں لگتا ہے تو اس کو محرم میں زکوٰۃ دینی ہے، کسی آدمی کا سال رمضان میں ہے تو رمضان میں اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ سال پورا ہو رہا ہے محرم میں اور آدمی ٹال رہا ہے، رمضان کا انتظار کر رہا ہے، اور بیچ میں چلا گیا دنیا سے، گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو جیسے ہی سال پورا ہو فوراً آدمی کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے کہ ایک وقت متعین نہیں ہے، ہر آدمی کا سال الگ الگ آئے گا، کسی کا محرم میں آئے گا، کسی کا ربیع الاول میں آئے گا، کسی کا رمضان میں آئے گا، کسی کا بقرعید کے موقع پر آئے گا۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح پورے سال غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں رمضان میں، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں محرم میں، دوسرا آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے بقرعید کے موقع پر، تو غریبوں کو پورے سال ملتا رہے گا۔ ہر آدمی اگر رمضان میں ہی ادا کر دے گا اور پورے سال ادا نہیں کرے گا تو غریب لوگوں کو رمضان میں تو مل جائے گا، اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جس پر زکوٰۃ جب فرض ہوئی ہے اسی تاریخ میں اگلے سال اس کو حساب کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ فوراً اسی وقت دے دے، یا مال کا حساب کر کے الگ کر لے حساب، اور تھوڑا تھوڑا پورے سال بھی دیتا رہے، دے سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ
کا نصاب بتا دیا، اس کی شرط کیا ہے وہ بتا دی۔ اگر کسی آدمی کے پاس قرض ہے، قرض اس کو واپس لینا ہے کسی سے، تو وہ پیسہ بھی اس میں جڑے گا اگر اس قرض کے آنے کی امید ہے۔ ایک آدمی قرض لے رکھا ہے لیکن پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، بھاگ جائے گا یا کہیں بھاگ گیا لے کر کے، گاؤں چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ پیسہ اس میں نہیں جوڑیں گے۔ لیکن مجھے معلوم ہے میرا فلاں کے پاس 10,000 روپیہ وہ مجھے ملے گا، تو وہ پیسہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد حساب کریں گے، پورا 2.5% نکالیں گے۔ اور اگر ہمیں دینا ہے کسی کو قرض تو اتنا اس میں سے کم کر دیں گے۔ 1 لاکھ ہوتا ہے، 50,000 قرض ہی دینا ہے تو 50,000 کو کم کر دیں گے، باقی 50,000 میں زکوٰۃ ہوگی 2.5%۔ تو یہ حساب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ آدمی اپنے اصول کو نہیں دے سکتا۔ اصول یعنی باپ کو، دادا کو، پردادا کو، اوپر تک جو اس کے اصول ہیں، اور اسی طرح فروع کو یعنی اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو، نیچے تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے، بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے، بہن اپنی بہن کو دے سکتی ہے زکوٰۃ اگر وہ مستحق ہے۔ تو ان لوگوں کو نہیں دے سکتے، باپ کو، دادا کو، پردادا کو، اسی طرح بیٹے کو، پوتے کو، اور اس سے نیچے جو اس کی اولاد ہے۔ لیکن بہن کو، بھائی کو، چچا کو، پھوپھا کو، خالہ کو، ماموں کو، ان کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ اگر یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تب۔ تو یہ زکوٰۃ سے متعلق زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن کو نہیں دینا چاہیے۔ جن لوگوں کو دینا چاہیے اس کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا قرآن کریم میں، اور بہت سے مسائل ہیں آدمی اپنا تنہا مل کر کے معلوم کر سکتا ہے، اہل علم سے جن کے پاس جانکاری ہے ان سے معلوم کر کے اپنی زکوٰۃ کا حساب کروائیں اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر ادا کریں، اور زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہ دے بلکہ خوشی کے ساتھ دے۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا، ہم سے صرف 2.5 روپیہ مانگ رہا ہے اللہ 100 روپے میں، تو خوشی کے ساتھ دے، اس کو بوجھ نہ سمجھے اپنے اوپر۔ اللہ اس مال میں برکت دیں گے، اس مال کو اور بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ مانگنے والا کوئی آدمی آئے تو اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو، مانگنے والے کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، اس کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا بلکہ مجھے تو نے دینے والا بنایا، دینے والوں کی لائن میں تو نے مجھے رکھا، میرا ہاتھ تو نے اوپر رکھا، ہاتھ پھیلانے والا مجھے نہیں بنایا۔ وہ آدمی آپ کے پاس کسی امید سے آ رہا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کوئی امید آپ سے لگا کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کو جھڑک دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ اگر دے سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو دے دیجیے، اور نہیں دے سکتے معافی مانگ لیجیے، معذرت کر لیجیے، میرے پاس ابھی نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ معافی مانگ لیجیے کہ آپ کا میرے اوپر حق تھا، مجھے دینا تھا لیکن میرے پاس ہے نہیں، معاف کیجیے، انشاءاللہ آئندہ کبھی دوں گا۔ تو زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دینی ہے، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یا مدرسے والے آتے ہیں تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں بتانا، آپ سے زیادہ فتویٰ وہ لوگ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ مسئلہ ان کو معلوم ہے، تو آپ کو اگر دینا ہے تو آپ دیجئے صحیح طریقے سے، نہیں دینا چپ چاپ نکل لیجئے۔ وہاں کھڑے ہو کر کے بھاشن دینے کی، فتویٰ لگانے کی، مسئلہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دیں گے، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کو اللہ بڑھا چڑھا کر کے دے گا، آپ کے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور نہیں دیں گے دنیا میں بھی وبال آئے گا اور آخرت میں جو وبال ہوگا، سزا ملے گی، وہ الگ ہے۔ تو کسی کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دینا ہے آپ دیجئے، نہیں دینا ہے چپ چاپ نکل لیجئے، کوئی آپ سے زبردستی نہیں مانگتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے یا کسی اور کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ پورا کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں پورا کریں گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہی ہے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں سارا ٹرانسفر کروا لیتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ تو اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہمیں اللہ نے اس لائق بنایا، ہم دینے والے ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو مسائل ہوں زکوٰۃ سے متعلق، کسی کو معلوم کرنا ہو، مل کر کے معلوم کر سکتا ہے۔